کی وجہ اکثریت کے ہاں بغاوت نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ بغاوت نہیں ہے، مسلمان اللہ کا باغی نہیں ہے، ناواقف ہے، غافل ہے، ناواقفیت اور غفلت کا شکار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ اسے حکم کیا ہے۔ جب میں نے ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد گلی میں پلنے کے لیے چھوڑ دیا، وہ دوپہر کو آیا کھانا کھا کے گلی میں چلا گیا، رات کو آیا کھانا کھا کے گلی میں چلا گیا، اور میں مطمئن ہوں کہ میں باپ ہونے کا یا ماں ہونے کا حق و فرض ادا کر رہا ہوں، تو اگر کل کو وہ بچہ کسی غلط کام میں دکھتا ہے تو اس کے لیے برابر کا بلکہ زیادہ ذمہ دار تو میں ہوں، میں نے اس کو تربیت کیا دی؟ تو جب ہم نے کچھ بتایا نہیں، تربیت نہیں دی گئی، تو بچہ تو جو سمجھ میں آیا، جو آس پاس سے اس نے سیکھا وہی کرنے لگا۔ تو ہماری اکثریت چونکہ قرآن سے دور ہے، اس لیے اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جو نوجوانوں کو، جن بچوں کو میں نے یہ بات سمجھائی کہ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ زبان سے اچھی بات نکالو، آپ یقین جانیں دوبارہ کچھ کہہ دو، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم دوبارہ کچھ کہنے کے لیے رکتے ہیں کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ہمیں زبان سے غلط بات نہیں نکالنی۔ اس آیت کا ایک اور حصہ رہ گیا کہ یعنی اس میں وضاحت اس بات کی ہے، میں اس کا پھر سے ترجمہ پڑھ دوں کہ اس حنیف کا صحیح مفہوم سامنے آتا ہے، یعنی ہر غیر الہی قانون اور روش زندگی سے منہ موڑ کر اللہ کے قوانین کی طرف آنے والا، غیر مشرکین بھی، یعنی ان چیزوں کے ساتھ کسی کا شرک یا ملاوٹ نہیں کرنے والا، یعنی کس چیز کے ساتھ ملاوٹ نہیں ہوگی؟ اللہ کے قانون کے ساتھ ملاوٹ نہیں ہوگی۔ جو اللہ کے قانون کے ساتھ ملاوٹ نہ کرے وہ دین حنیف پر ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ یعنی پہلے ہر غیر الہی طاقت سے منہ موڑا جائے، یکفر بالطاغوت، ہر طاغوت سے، ہر غیر الہی چیز سے منہ موڑا جائے کہ نہیں یہ میری لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور اس کے بعد اللہ کے قانون یعنی دین پر ایمان لایا جائے، یؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے قانون کے اوپر لایا ایمان میں۔ اس کی وضاحت اس آیت میں ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی 256ویں آیت ہے کہ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون میں واپس آتے ہیں یا آتے ہیں ہر دوسرے قانون کو چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ گویا جب آپ اللہ کے قانون میں لوٹ آتے ہیں، جب اسلام میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب جو تم نے سہارا تھاما ہے یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ سہارا ہمیشہ کے لیے مکمل ہے۔ یہی مطلب لا الہ الا اللہ کا ہے، یعنی کوئی صاحب اختیار ہستی نہیں سوائے اللہ کے، لہٰذا ہر مومن حنیف ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سیدھے راستے پہ چلتا ہے، یعنی ہر اطاعت سے منہ موڑ کر صرف قوانین الہی کی اطاعت کرنے والا۔ یہی حضرت ابراہیم کی روش تھی جنہیں قرآن کریم نے حنیف کہہ کر پکارا ہے۔ اب یہاں لا الہ الا اللہ کا اب مفہوم دیکھتے ہیں اس گفتگو کے بعد، تو پہلی چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا اعلان یہ کیا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جب الہ کوئی اور نہیں ہے، حاکم کوئی اور نہیں ہے، رب کوئی اور نہیں ہے، تو قانون بھی کوئی اور نہیں ہے، بندگی بھی کوئی اور نہیں ہے۔ بھلے ہی مجھ سے، کیونکہ قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ بھلے ہی اس بات سے کافر کتنے ہی ناراض ہوں، بھلے ہی اس بات سے مشرکین کتنے ہی ناراض ہوں، کیونکہ یہ اس چیز سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، بلکہ خود قرآن کریم میں اس بات کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غیر مسلم جو ہیں یہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے اتباع نہ کرنے لگو، یعنی ان کے طریقے زندگی پہ نہ جینے لگو، اور اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ ہمارے لیے دیکھیے اگر خوف ہمیں ہو تو ہمیں سماج کا نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ بھائی سب کی طرح سے زندگی نہیں گزاری یا سماج کے حساب سے نہیں چلے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ہم یہاں پہ سماج سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے راستے سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فی الوقت شاید کچھ کہنے والی چیز نہیں ہے۔ سماج دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے گھر کے، آپ اس انداز سے جئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں ایک اور جو ہمارے یہاں کے اس وقت کا سب سے بڑا ناسور ہے اس کا ذکر میں کروں کہ مثال کے طور پہ اگر مجھے اپنے گھر میں کوئی تقریب کرنی ہے، بچے کا یا بچی کی شادی کرنی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ جہاں رشتہ ہوتا ہے پہلے وہاں ان لوگوں سے جا کے پوچھتا ہوں بھائی آپ کیا طریقہ ہے،
میں کہیں پہ نہیں سوچتا اللہ کا کیا طریقہ ہے, اللہ نے کیا حکم دیا ہے. میں سماج میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ اب آج کل چلن کیا ہے, شادیاں کہاں ہو رہی ہیں. میں اپنے بات بتاؤں آپ کو کہ میں اس علاقے میں بچپن سے آج تک کی جو عمر گزاری ہے, تو پہلے شادیاں کسی بھی جگہ شامیانہ ایک چھوٹا سا لگ کے ہوتی تھی. دوجانہ ہاؤس کا میدان خالی پڑا تھا, بلڈنگیں نہیں بنی تھی, تو یہاں شامیانہ لگ گئے, یہاں شادی ہو گئی. اس کے بعد چھوٹے بارات گھر کا چلن آیا, بچوں کا گھر چلا. اس کے بعد اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئیں کہ بچوں کے گھر سے ہم پہنچے شہنائی میں, اور اب شہنائی سے پہنچ گئے پرگتی میدان میں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں. جبکہ اللہ تعالیٰ اسراف کو, دکھاوے کو سختی سے منع کرتا ہے. مصرفین کو مفسدین کہا گیا ہے کہ یہ فاسد ہیں. فساد, اور فساد میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ قتال فساد سے بہتر ہے. یعنی مفسد کو قتل کر دو اگر اسلامی حکومت ہو. ہم تو یہ نہیں کریں گے, لیکن میں صرف انٹینسٹی اس بات کی بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں, دین اسلام میں کیا شدت ہے مفسد کے لیے, کہ اس کو ہلاک کر دینا بہتر ہے تاکہ سماج میں فساد نہ پھیلے. مصرفین کو مفسدین کہا گیا ہے. دکھاوٹ کے لیے, شو کے لیے, اسراف کے لیے ممانعت کی گئی ہے. لیکن یہ اللہ کے قانون میرے کو یاد نہیں رہتے. میں سماج سے ڈرتا ہوں. سب سے پہلے میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں, میرے خاندان والے. 10 باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی سب کا کھا چکے ہو, اب خود کھلاؤ گے نہیں. لوگ کہیں گے کھلانے کا وقت آ گیا, پیچھے ہٹ گئے. بھائی مہمانوں کو بلاؤ گے, عزت سے کھلاؤ گے, تکریم سے کھلاؤ گے. گویا ان کی اکرام اور ان کی تکریم جو ہے وہ طاغوتی نظام میں ہے. شیطان کے احکام پہ عمل کر کے مہمان کی پذیرائی کیجئے تو وہ اس کی پذیرائی ہے. گویا رسول اللہ نے تو مہمان کی پذیرائی کی ہی نہیں. دور خلافت میں اسلام جب صحیح شکل میں موجود تھا اس وقت مہمانداری ہوئی نہیں, نہ اس وقت رشتے ہوئے, نہ شادیاں ہوئیں. تو یہاں یہ سوال آتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ منہ سے کہتا ہوں, اللہ کوئی نہیں ہے. یعنی میری زبان پہ تو یہ حق ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے, لیکن میری عمل میں پتہ نہیں کتنے اللہ ہیں. اور اس پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے اس وقت کہ جب افغانستان میں طالبان نے یہ بت گرائے تھے, تو اس وقت ایک انگریزی اخبار میں ایک مضمون لکھا تھا سوامی اگنیویش نے, اور انہوں نے واقعات پہ تبصرہ کرنے کے بعد آخر میں لکھا تھا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باہر بت تھے انہوں نے توڑ دیے, لیکن ان کے دلوں میں جو بت رکھے ہوئے ان کو کب توڑیں گے. یہ سوامی اگنیویش لکھتے ہیں, وہ کٹنگ میرے پاس موجود ہے, کہ میرے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں جو بت ہیں, اور یہ بت بہت ہیں, یہ بت سماج کے ہیں, یہ بت میرے مال کے ہیں. اس مال کے جو میں نے ناجائز طریقے سے, ناجائز کیوں کہہ رہا ہوں, یہ مطلب نہیں کہ وہ ناجائز حلال مال تھا, اس کا جمع کرنا ناجائز ہے. قرآن سختی سے ممانعت کرتا ہے. سورہ حمز جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, اس سے آگے کی آیت دیکھیں, للذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا, جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں کل کے لیے کہ یہ قائم رہے گا. آج ہمارے یہاں بتائیے فیوچر انویسٹمنٹ یہ کنسیپٹ نہیں ہے کیا, کہ ہم اپنے کل کے لیے مال کو پس انداز کرتے ہیں. کیوں پس انداز کرتے ہیں, ذرا 1 منٹ سوچئے کہ بھئی کل کو جب آڑا وقت آئے گا تو یہ پیسہ کام آئے گا. گویا میں نے پیسے کو اللہ بنا لیا, آڑے وقت پہ اللہ کام نہیں آئے گا, میرا مال کام آئے گا. دیکھیے ذرا 1 سیکنڈ بھی سوچے تو دماغ کھل جاتا ہے کہ یا اللہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. میں کل کے لیے اس پیسے کو اکٹھا کر رہا ہوں جس کے مستحق آج کتنے چاروں طرف نظر آ رہے ہیں. کسی کو کھانا نہیں ہے, کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے. اس سلسلے کے آگے ایک وضاحت کروں گا, معاف کیجیے گا مجھے چونکہ وقت کا خیال ہے اس لیے تھوڑا تیز بھی چل رہا ہوں. اب یہاں دیکھیے دین کو تھوڑا سا میں نے سم اپ کیا ہے کہ دین ہے کیا. ان آیات کی اور ان مفہوم کی معنی کی روشنی میں کچھ چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں, کچھ نکات, کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے. یہ پہلی چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام محض 5 وقت کی نماز اور 30 روزوں کا نام نہیں ہے. یعنی یہ 5/30 کا فارمولہ نہیں ہے. یہ ہے کس انداز سے, جیسا میں نے پچھلی گفتگو میں بھی ذکر کیا تھا, جو لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں جو پچھلے لیکچر میں تھے, کہ یقیناً فجر بھی اتنی ہی فرض ہے جتنی ظہر ہے. لیکن بڑی اہم بات یہ بھی ہے جس کو ہم بھولے ہوئے کہ فجر سے ظہر کے بیچ میں ہم نے کیا کیا. اس بیچ میں ہم نے اتباع کس کی کری, کس کے قانون کے تحت وہ زندگی گزری میری فجر سے ظہر کے بیچ اور ظہر سے عصر کے بیچ. میں کس کے قانون کے نظام میں تھا. کیا میں اللہ کے احکامات کے ساتھ سے کام کر رہا تھا؟ مثال طور پہ اگر میں ٹیچر ہوں, میں پڑھانے گیا ہوں, تو کیا میں نے اس کلاس کے لیے تیاری کر لی ہے, میں نے پڑھ لیا ہے, کیا اس کو پوری محنت سے پڑھایا ہے,
یا ایسی کلاس چلا دی کہ بچے ہیں کیا پوچھیں گے، ڈرتے ہیں نمبر کاٹ لوں گا اس لیے بول بھی نہیں سکتے، پڑھا نہیں پڑھا کوئی بات نہیں. تو یہ کیا ہے میں نے کیونکہ جو زمانے کا چلن ہے، یا میں نے واقعتاً اپنی روزی حلال کی ہے. اگر میں نے دکانداری کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، تو کیا اللہ کے احکام کے حساب سے کاروبار ہے؟ کیا میرا کاروبار اور دھندا ایسا ہے جس میں میں لوگوں کو دھوکہ نہ دوں؟ قرآن کریم صاف کہتا ہے غیر معروف طریقے سے لوگوں کا مال مت کھاؤ، صاف بات کرو، صاف کر کے بات کرو. تو گویا فجر سے ظہر کے بیچ کا جو میرا دین تھا، جو قانون تھا، وہ کون سا تھا؟ اور اگر یہ اللہ کے خلاف تھا، اللہ کے علاوہ تھا، تو کیا میں شرک کا شکار تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پہ میں نے اللہ کے قانون کے ساتھ خلط مل کر دیے دوسرے قوانین بھی. تو اسلام ایک نظام زندگی ہے. کسی بھی نظام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کسی کا غلبہ اور اقتدار ہو، لوگ اس صاحب اقتدار کی اطاعت کریں. اطاعت اللہ کے قانون یعنی دین کی ہے، نہ کہ کسی اور حاکم کی. یعنی ہمارے لیے اطاعت صرف اللہ اور اس کے قانون کی ہے. یہ صحیح نظام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر غلبہ اور اقتدار رکھے. اقتدار اللہ کا درجے میں بلند متقی، یعنی